وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ پہلی نصیحت ہے، 15 نصیحتوں میں یہ پہلی نصیحت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا، تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اسی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. ہر وہ عمل جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ سب عبادت ہے، اور وہ عمل ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا حرام ہے، شرک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ، اتنا کسی اور سے ڈرنا شرک ہے. ایک ہوتا ہے نیچرل، آپ سانپ دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، بچھو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، کرنٹ سے ڈرتے ہیں، وہ ایک نیچرل ڈر ہے. مگر جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر کسی اور سے اگر آپ کے اندر ہے تو یہ شرک ہے. یہاں تک کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت اگر آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں، اپنے دھن دولت سے کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے کرتے ہیں، وہ محبت کرنا بھی شرک ہے. قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ دوسروں سے کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. جو مقام اللہ کو دینا ہے وہ کسی اور کو آپ نہیں دے سکتے. ابھی کل میرا پروگرام تھا لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ پڑتی ہے گونڈا، اور جہاں میرا پروگرام تھا اس کے آس پاس میں ایک بہت بڑی مزار ہے، بہت بڑی قبر ہے. ایک بزرگی وارث علی شاہ کی قبر ہے، اور اس مزار کو، اس مقبرے کو کہا جاتا ہے دیوا شریف. ہر سال دیوا شریف کی اس قبر کے اوپر عرس ہوتا ہے، اور 3-4 دن بلکہ 1 ہفتے تک عرس ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجئے وہاں باقاعدہ طوائفیں آتی ہیں اور ناچتی اور گاتی ہیں. اسی مزار کے بغل میں یہ سارا میلہ ہوتا ہے. یہ کس کے نام پر ہوگا؟ اسلام کے. یہ مسلمان کر رہا ہے، کسی قبر پہ جا کر کے سر جھکا رہا ہے، کسی بزرگ کے آگے جا کر کے سر جھکا رہا ہے، بے اولاد مانگنے کے لیے جا رہا ہے، بیمار شفا کے لیے جا رہا ہے. کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب ان کے اوپر جنات سوار ہے، اور وہ علاج کے لیے ان قبروں اور مزاروں پہ جا رہا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان تعویذ پہن رہا ہے تب بھی پکا مسلمان، مسلمان قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تب بھی پکا مسلمان، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم کھا رہا ہے تب بھی پکا مسلمان ہے. میرے بھائیوں، اگر کوئی چیز شرک ہے تو چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ عیسائی کرے، چاہے وہ مسلمان کرے، شرک ہے تو وہ شرک ہی رہے گی. مسلمان کے کرنے سے شرک توحید نہیں بن جائے گا اور وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی.
مجھے معلوم ہے آپ کی شیر صاحبادی برادری الحمدللہ 100% کتاب و سنت پر چلنے والی برادری ہے. یہ پوری قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں اور آپ کی اسی قوم کے اندر جہالت کہہ لیجئے، اجانتا کہہ لیجئے، علماء سے دوری کہہ لیجئے، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں آج شرکی عمل کرتے ہیں. بچوں کے گلے میں تعویذ بھی کسی کسی گھر میں پہنا جاتا ہے، کسی کسی گھر میں محرم، کسی کسی علاقے میں محرم پر تعزیہ تک نکل چکا ہے آپ کے علاقے میں، اور بہت سارے ایسے کام لوگ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے جو توحید کے خلاف ہے. پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو اللہ شرک نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک ہم معاف نہیں کر سکتے. اچھا شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ؟ کیونکہ شرک بے وفائی ہے. شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے. پالنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، آکسیجن دینے والا اللہ ہے، سانس چلانے والا اللہ ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا اللہ ہے، تجھے روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، تجھے کھلانے پلانے والا اللہ ہے. اور تو کسی اور سے جا کر کے اپنی بیوی بنانے کی فریاد کر رہا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی اور مرد کے ساتھ چلی جائے تو دنیا کہتی ہے بڑی بدچلن عورت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب زنا کا ذکر کیا تو زانی کے ساتھ اللہ نے مشرک کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ، الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکۃ. زنا کرنے والا یا تو زانیہ عورت سے شادی کرتا ہے یا مشرک عورت سے شادی کرتا ہے. یہ زانی کو اور مشرک کو اللہ نے ساتھ میں کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ زنا کرنے والا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ عورت شادی شدہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. اگر شادی نہیں ہوئی ہے، کمارا ہے، جب وہ لڑکی کماری ہے تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ وہ بے وفائی کر رہی ہے. اللہ نے اسی لیے زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے زنا کرنے والا بے وفائی کرتا ہے اپنے ہونے والے شوہر اور بیوی کے ساتھ، ویسے ہی ایک مشرک، ایک شرک کرنے والا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. تو پہلی نصیحت اللہ نے کی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شرک کرو. دوسری نصیحت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اے میرے بندو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. دیکھو توحید کے بعد اللہ نے فوراً ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی حقوق ہمارے اوپر ہیں اور میں سب سے پہلا نمبر ہمارے ماں باپ کا ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے تو ہمارے ماں باپ کا احسان ہے. ماں کو دیکھو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ دیے ہیں، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف آپ کی ماں برداشت کرتی ہے، اور جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اس بچے کو اپنی جان پر کھیل کر کے، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کر کے وہ ماں جنم دیتی ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ اسی ماں کے بدن میں اس کے خون جگر کو اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک بنا دیا. وہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں کے احسانات کو تم کبھی نہیں چکا سکتے. باپ کو دیکھو، باپ کو دیکھو، باپ رات دن ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو پالتا ہے، آپ کی ماں کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کی پرورش کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کی پڑھائی لکھائی کے اوپر خرچ کرتا ہے. باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بچہ یتیم مانا جاتا ہے، بچے کو دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے. باپ بہت بڑی چھایا ہوتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. یہ دو ہستیاں ہیں میرے بھائی جن کا احسان کبھی نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اپنے کندھے پر
اپنی بوڑھی ماں کو بٹھا کر کے خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور بہت خوش بنا ہوا ہے. جب اس نے طواف کو کمپلیٹ کر لیا 7 چکر اس نے خانے کعبہ کے لگا لیے, اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے اس نے طواف کرا لیا, اس نے عمرہ کرا لیا, اس نے حج کمپلیٹ کر لیا. عبداللہ بن عمر کے اوپر نظر پڑی, کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, میری ماں نے میرے اوپر جو احسانات کیے تھے عبداللہ بن عمر آج میں نے اپنی ماں کے ان احسانات کو چکا دیا, آج میں نے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ولا زفرۃ من زفرات امک, ارے تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا تیری ماں کے منہ سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی, تیری ماں جو چلائی تھی, ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہ کیا, ابھی تو نے اپنی ماں کی چیز کا بھی حق ادا نہیں چکا سکتے. ہم نہ ماں کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے نہ باپ کے احسانات. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اعلان کرنے کے بعد دوسرا حکم کیا دے رہا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ مرتے دم تک بھلائی کرتے رہو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں, اگر دونوں مل گئے تب تو اچھی بات ہے, اور ایک اگر چلا گیا, ماں چلی گئی باپ بچا, باپ چلا گیا تو ماں بچی, جب ایک بچائے تو وہ تو اور زیادہ تمہاری مدد کا حقدار ہے, وہ تو اور زیادہ تمہارے پیار کا حقدار ہے. وہ اگر اکیلا ہو گیا, کل تک بڑھیا موجود تھی, بوڑھے کو کوئی تکلیف ہوتی تھی بڑھیا سے شیئر کر لیتا تھا, بوڑھی ماں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی اپنے شوہر سے شیئر کر لیا کرتی تھی. آج شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ بڑھیا وہ ماں آج اکیلی ہو گئی, وہ رات میں کسی کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بیان نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا, فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر کسی ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پالو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالو, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, تو خبردار اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بوڑھے باپ کو تم کبھی اف بھی مت کہنا, اف بھی مت کہنا. عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے اف ہے. اللہ نے کہا کہ اف بھی مت کہنا, یعنی تکلیف پہنچانا, ان سے بدتمیزی کرنا, ان کی آنکھوں میں آنسو لانا تو بڑی دور کی بات ہے. تمہیں اپنے زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں نکالنا ہے جس سے تمہاری ماں کو تکلیف پہنچے, تمہارے باپ کو تکلیف پہنچے. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دیں, ضروری نہیں ہے ہر مسئلے میں ماں باپ صحیح ہو. ماں باپ کی ضد غلط بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ کی کوئی غلط بات ہے آپ مت مانو میرے بھائی, ان کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے, ان کی غلط بات کو آپ انکار کر سکتے ہو, مگر بدتمیزی کرنے کا, ان کو تکلیف پہنچانے کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے. ان کی غلط بات آپ مت مانیے, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ کی بیوی ہے, ماں کی آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں بن پا رہی ہے, آپ نے بہت مینج کرنے کی کوشش کی, بہت سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن ماں میں اور بیوی میں نہیں بن پا رہی ہے, ساس اور بہو میں نہیں پا رہی. کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہو, آپ اپنا کچن الگ کر لو, ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو, ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو, ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن جب دیکھ لیا کہ جوائنٹ فیملی میں ساتھ میں رہنا بہت مشکل ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو, بیوی کو الگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے, کوئی یہ فرض نہیں ہے کہ ماں اور بیوی میں نہیں نپٹ پا رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں ساس اور بہو کے, اور ہم زبردستی دونوں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھے. نہیں, بیوی کا حق اپنی جگہ ہے, ماں کا حق اپنی جگہ ہے. آپ الگ رہیے بیوی کے ساتھ, آپ اپنا کچن الگ کر لیجئے, رہائش الگ کر لیجئے, لیکن ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے فرمایا ان کو اف بھی نہ کہنا, ولا تنہرہما, ان کو کبھی ڈانٹ پھٹکار کر کے ان سے بات نہ کرنا, وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی اپنے ماں باپ سے تم بات کرنا تو بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا, بڑی تمیز کے ساتھ بات کرنا. تم نے اگر آج MBBS کا ایگزام پاس کر لیا, تم ڈاکٹر بن گئے, تمہارے ماں باپ اگر انگوٹھا چھاپ ہے, تب بھی ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ تم غلط طریقے سے بات نہ کرنا. تم ڈاکٹر ہو گے تب بھی ان کے بیٹے ہو,
اپنی ماں کے سامنے جب بھی جانا، اپنے باپ کے سامنے جب بھی جانا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑے پولائٹلی لہجے میں، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے سمان کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس طریقے سے پرندہ آسمان سے جب اترتا ہے، زمین پر جب آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو سمیٹ لیا کرو، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو ٹائٹ نہ بناؤ، اپنے آپ کو ہارڈ نہ بناؤ. دنیا میں جتنا بھی نام کما لو، جتنی بھی دولت کما لو، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سافٹ بنا کے رکھو، اپنے آپ کو نرم بنا کے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں نے میرے اوپر جو احسان کیا، میرے باپ نے جو احسان کیا، اے اللہ میں ان کو چکا نہیں سکتا. اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، تو رحم فرما. اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے. مگر آج کا نوجوان تو ماشاءاللہ موبائل چلانے میں ایکسپرٹ ہے، موبائل چلانے میں ایکسپرٹ ہے، لیکن اپنی ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اس قابل میں نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کھڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز. ارے ایسی اولاد سے تو بھی اولاد بہتر ہے. اگر باپ مر گیا اور ماں مر گئی اور اولاد اگر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز کھڑی ہو کر کے پڑھ سکے، تو ایسی اولاد کس کا؟ کم سے کم اس لائق بنو کہ کل ماں دنیا سے چلی جائے، کل باپ دنیا سے چلا جائے تو کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز میں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے. اور میرے بھائیوں، یہ مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں ان کو حقیقت، یہ مدرسے بند ہو گئے تو آپ کے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی جو دعائیں آتی ہیں، یہ دعائیں بھی کوئی سکھانے والا نہیں. کم سے کم اسی بہانے آپ کے بچے ٹھیک ہے، مدرسے کے بعد آگے کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے، اسکول میں چلے گئے، کالج میں چلے گئے، لیکن اگر ان کی بنیاد مضبوط ہے، انہوں نے پرائمری تک اور اس کے بعد تو 4 درجے اگر ان مدرسوں میں پڑھا ہوگا آپ کے لڑکوں نے، آپ کی لڑکیوں نے، آپ کی بچیوں نے، تو انشاءاللہ وہ اس لائق تو رہیں گے کہ جب زندگی میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے ماں باپ کے مغفرت کی دعا کر سکیں. اور ایک بات بولوں، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے. سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کا باپ مشرک تھا، ان کا باپ آزر مشرک تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا نہیں اے ابراہیم، تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے. آپ نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر آپ نے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی. آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے. 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا تھا آپ نے، ماں کا پیار یاد کیا، ماں کی ممتا یاد کی. آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن آپ اتنے مجبور تھے، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر پائے. میرے بھائیوں، اگر آج اللہ نے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو توحید والا بنایا ہے، ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں. ہم اپنی ماں کے مرنے کے بعد، اپنے باپ کے مرنے کے بعد کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں. اگر ماں مشرک ہو یا باپ مشرک ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، یہ دعا ضرور مانگا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے کیا. 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز. اچھا، تیسری چیز بیان کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک اور بات ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مگر ماں ہم سے خوش نہیں رہتی، باپ ہم سے خوش نہیں رہتا. ہمارا دل صاف ہے، ہم خوش رکھنے کی کوشش کر
میں کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. اے میرے بندو، اگر تمہارا دل صاف ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. اگر ماں تم سے خوش نہیں ہو پا رہی ہے، باپ تم سے خوش نہیں ہو پا رہا ہے، تم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور غریبوں کو ان کا حق دیا کرو، اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو. پہلے رشتہ دار کا ذکر کیا. بھائی صاحب، آپ بڑے دان پن کرنے والے ہیں، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپے چندہ دے دیا، آپ کا سگا بھائی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہاسپٹل میں لاکھوں کا خرچ ہے، بینک سے لون لے کر کے وہ بیچارہ علاج کروا رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے کروڑوں نوازا ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد نہیں کر پائے. ایسی دولت کس کی؟ آپ نے مدرسوں میں، مسجدوں میں اور غریبوں کو بہت دیا. اگر آپ کا اپنا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور وہ اگر ضرورت مند ہے، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کی زکات کا، آپ کے صدقہ خیرات کا، آپ کے دان کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. اگر اپنے رشتہ دار کو زکات دو گے، اپنے رشتہ دار کو صدقہ دو گے، تو ڈبل ثواب ملے گا. زکات کا بھی ثواب ملے گا، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، اور رشتہ دار کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. آپ کے مال میں رشتہ دار کا بھی حق ہے میرے بھائی. اس لیے جب مدد کرو تو رشتہ داروں کو خاص طور سے ترجیح دو کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور غریبوں کی مدد کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر بن کر کے تمہارے گھر پہ آیا ہے، مہمان بن کے گھر پہ آیا ہے، اس مہمان کی عزت کرو، اس مسافر کو اگر مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرو. یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر آیا ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ زکات کی رقم میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے زکات کے فنڈز میں سے بھی مسافر کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں بیچارہ لٹ گیا، پٹ گیا، تو اس کی مدد آپ زکات کی رقم سے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ تیسرا حکم اللہ نے دیا کہ رشتہ دار کو دو، غریبوں کو دو، اور مسکینوں کو. چوتھا حکم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور اے میرے بندو، تم فضول خرچی نہ کرنا، تم ناجائز جگہوں پر پیسے خرچ نہ کرنا، حرام جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا. یہاں اللہ نے کہا لفظ استعمال کیا تبذیر. آپ لوگ کھیتی کرنے والے کسان لوگ ہیں، آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اس کو. تبذیر کا لفظ بنا ہے بذر سے، اور بذر کہتے ہیں بیج کو. اگر آپ نے بیج کو کھیت میں صحیح جگہ ڈالا ہے تبھی کھیتی ہوگی، ورنہ کھیتی نہیں ہوگی. اللہ نے مال کو بیج قرار دیا ہے. مال کوئی ویسٹ چیز نہیں ہے، آپ اپنے مال کو برباد نہیں کر سکتے، مال کو صحیح جگہ استعمال کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی طاقت 1000 روپے کا کپڑا پہننے کی ہے، لیکن آپ 2000 کا کپڑا پہن رہے ہیں. آپ کی طاقت 1000 روپے کا کھانا کھانے کی ہے، لیکن آپ 2000 کا کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے. لیکن حرام جگہ پر 1 پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور یہاں اللہ نے تبذیر کرنے سے منع کیا. فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ناجائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچی کرنے والے، حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرنے والے، شراب پر پیسہ لٹانے والے، زنا پر پیسہ لٹانے والے، لڑکیوں پر ناجائز پیسہ خرچ کرنے والے، حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں. آج ہوتا ہے کسی لڑکی سے تعلق قائم ہوا، اب وہ لڑکی سے کہے میرے موبائل کا ریچارج کر دو، یہ فٹ سے ریچارج کر. گھر میں چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن، اس کے موبائل کا ریچارج ختم ہو گیا، وہ 10 بار کہہ چکا ہے یہ ریچارج نہیں کرتا ہے.
اور وہ لڑکی جس سے تعلق قائم ہے اس نے ایک بار کا اس کا فٹ سے ریچارج کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں غلط تعلق ہے یا ناجائز تعلق ہے. حرام جگہ پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور اللہ نے کہا کہ تبذیر کرنے والے شیطان ہیں. یہ مال ہمارا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مال اللہ کا ہمیں استعمال کرنے کے لیے ملا ہے. یہ مال ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. یہ مال اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اسی لیے قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ کہاں سے کمایا، آپ کا سورس آف انکم کیا تھا، اور آپ نے کہاں خرچ کیا. آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہے. مال آپ یہ سمجھ کر کے خرچ نہ کریں ہم آزاد ہیں جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں. مال کے خرچ کا بھی حساب آپ کو اللہ کر دے. 4 چیزیں ہوگی. اب اس کے بعد 5ویں چیز، آپ کے گھر پہ کوئی آیا، مدرسے کے لیے آیا، مسجد کے لیے آیا، کوئی غریب آیا، کوئی سائل آیا، کوئی یتیم آیا. ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی آپ کا ہاتھ ٹائٹ بنا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس ابھی اس غریب کی مدد کرنے کے لائق پیسہ نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس غریب کے ساتھ بدتمیزی کریں گے؟ کیا اس کو دھکا دے کر کے نکال دیں گے؟ ایسے ممبئی وغیرہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. ہمارے جو مدرسے کے چندہ لینے والے بیچارے مولوی حضرات جاتے ہیں، کبھی وہ منظر آپ جا کر کے دیکھیے وہاں پر جس طریقے سے فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے، بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی ہے. مدرسے کے لیے سفیر حضرات یہ اپنا جھولا لے کر کے اور رسید لے کر کے لائن لگا کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو زکات اس طریقے سے دی جاتی ہے جیسے بھیک بانٹی جا رہی ہے. یاد رکھو میرے بھائی، آپ زکات دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے 1 لاکھ کا مالک بنایا ہے، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ آپ کو زکات دینا ہے. اگر اللہ نے آپ کو 1 کروڑ کا مالک بنایا ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ آپ کو زکات دینا ہے، اور وہ زکات اللہ کا حق ہے. آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے. اگر کوئی زکات لینے کے لیے آپ کے گھر پہ جا رہا ہے، اس کا احسان مانیے، اس کے ساتھ بدتمیزی مت کیجیے. اللہ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر کسی غریب کو دینے کے پاس تمہارے پاس اس غریب کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، تمہارا ہاتھ ابھی ٹائٹ بنا ہوا ہے، تو اس کو بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے اس کو ٹال دو. اسے کہو کہ بعد میں آ جانا، ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے. اس سے جھڑک کر کے اس سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا. اللہ، کسی غریب کے ساتھ آپ کو بدتمیزی سے بات کرنا. آپ پیسے والے، آپ حیثیت والے ہیں، تو کیا غریب کی اپنی عزت اور اس کی اپنی حیثیت ہے؟ کسی سائل اور کسی مانگنے والے کو بھی آپ کو بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی، آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی جھڑک کر کے بات مت کیجیے. آپ کو دینا ہو تو دے دیجیے، نہ ہو تو منع کر دیجیے، لیکن بدتمیزی کرنے کا، جھڑکنے کا، ڈانٹنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے. تو یہ 5ویں نصیحت اللہ نے کی کہ اگر آپ کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے تو آپ نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بات کر کے کہا. نمبر 6، چھٹی نصیحت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ کر مت، اتنے ٹائٹ مت بن جاؤ، اتنے کنجوس مت بن جاؤ کہ بیوی اپنے جائز نمک لانا ہے، تیل لانا ہے، آٹا لانا ہے، اس کے بھی تمہاری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. بچوں کی کتاب کاپی لانا ہے، قلم لانا ہے، ضرورت کی چیزیں لانا ہے، اس کے بھی تمہاری جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے. ایسا ہے لیکن تم نہیں دے رہے ہو. اتنے بخیل بھی مت بنو. اور ایک مسئلہ بتا دے رہا ہوں، شوہر اگر بیوی کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، ہمارے شوہر حضرات ناراض نہ ہو، حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں. اگر شوہر بیوی کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کا خرچ نہیں دے رہا ہے،
تو بیوی شوہر کو بتائے بغیر اس کے پاکٹ میں سے، اس کی تجوری میں سے، اس کے پرس میں سے پیسہ لے سکتی ہے۔ بیوی چرا سکتی ہے بیوی شوہر کا پیسہ کب؟ جب شوہر بیوی کا ضروری خرچ پورا نہیں کر رہا ہے، شوہر کے پاس پیسہ ہے پھر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، تو بیوی بغیر بتائے لے سکتی ہے۔ اب کل سے ایسا نہ ہوگی صاحب آپ کے پرس میں سے 500 کے نوٹ غائب ہونے لگے اور آپ بیوی سے پوچھیں تو کہ عبدالغفار صاحب نے مسئلہ بتا دیا ہے، میں نے لے لیا ہے۔ یہ غلط طریقہ نہیں اپنانا ہے۔ میں نے کہہ دیا جہاں ضرورت ہے وہاں لے سکتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر بہت کنجوس ہیں، وکیل ہیں، ہماری جائز ضرورتوں کے لیے بھی پیسہ نہیں دیتے ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان سے پیسہ لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں لے سکتی ہو۔ تو بیوی شوہر اگر کنجوس اور وکیل ہے، بعض شوہر بیچارے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور وہ اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں، تو ایسی کنجوس شوہروں کی بیویاں ان کی تجوری میں سے پیسہ بغیر بتائے لے سکتی ہیں۔ اللہ نے کہا کنجوس بھی مت بنو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھوں کو اتنا پھیلا بھی نہ دینا کہ بعد میں تم کو محتاج ہو جانا پڑے۔ اپنی چادر کے برابر تم اپنا پیر پھیلانا، اس سے زیادہ تم پھیلاؤ گے تو تمہاری چادر کھل جائے گی، تم بے آبرو ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے۔ اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ ایک مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے؟ آج کل کریڈٹ کارڈ پہ بڑے آفر بھی آتے ہیں۔ آج کل موبائل جیسے فلپ کارٹ پہ، امیزون پہ اگر آپ کو موبائل لینا ہے، اگر آپ کیش میں موبائل لیں گے 25,000 کا ملے گا، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیں گے پتہ لگا 2,000 کی چھوٹ چل رہی ہے، 3,000 کی چھوٹ چل رہی ہے، اور کریڈٹ کارڈ فری میں بن بھی جاتا ہے۔ بن تو جاتا ہے فری میں، اور کچھ کریڈٹ کارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ چلو وہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ اب کریڈٹ کارڈ آپ کو مل گیا، کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو لمٹ مل گئی 1,00,000 روپے کی، ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 10,000 روپیہ ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 1,00,000 کا مالک بن گیا۔ اب آپ دھیرے دھیرے شاپنگ کر رہے ہیں، آن لائن چیزیں دیکھ رہے ہیں، بیوی نے کہا یہ بھی لے لو، آپ نے یہ بھی لے لیا، بچے نے کہا یہ بھی لے لو، آپ نے 1,00,000 روپے تک کا سامان لے لیا۔ اب کریڈٹ کارڈ کا بل آیا، اس میں لکھا ہے صاحب اکتوبر میں آپ نے 1,00,000 کا سامان خریدا ہے، نومبر کی 30 تاریخ تک اگر آپ نے پے نہیں کیا تو آپ کو ڈیلی 200 روپیہ پینالٹی لگے گی۔ میں 200 مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے، ایک تو یہ حرام ہے، یہ بیاج ہے، سود ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کیا۔ اسی لیے کبھی لون لینا، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لون لے کر کے کاروبار کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگوں نے راستہ نکالا کہ صاحب ہندوستان ہے، یہاں اگر ہم لون نہیں لیں گے بینک سے تو کیسے ترقی کریں گے، کیسے ہم بزنس کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ترقی ہمیں نہیں کرنا ہے جس کے لیے ہمیں غلط راستہ اپنانا پڑے۔ آج ہماری قوم میں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ موجود ہیں، اگر چاہیں تو آپس میں ایسی کوئی سوسائٹی بنا لے، ایسا کوئی کوآپریٹو سسٹم بنا لے کہ بغیر بیاج کے ضرورت مند لوگوں کو قرضہ دیں، مگر وہ ہو نہیں سکتا، وہ پاسبل نہیں۔ ہماری قوم کے حالات ہم سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اب بینک میں جا کر کے بغیر کسی مجبوری کے، جو ایک انسان اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اور مجبوری کا نام لگا کر کے جو لون لے رہا ہے، معاف کیجیے، یہ لون میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اصول بتا دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر بھی مت رکھیے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بھی مت رکھیے، بخیل اور کنجوس بھی مت بنیے، اور اپنی لمٹ سے زیادہ آپ سخاوت بھی مت کیجیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو آدمی اپنا لے تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا، کبھی قرضے کی نوبت نہیں آئے گی۔ قرضے کی نوبت تبھی آتی ہے جب انسان اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو آپ اپنا لیجیے، یہ 5 چیزیں۔ نمبر 6، اچھا 5ویں چیز کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور بات بیان کی، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اے دولت والو، کہیں تمہارے دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میرے پاس دولت ہے اس لیے میں بہت اچھا ہوں،
اور کسی غریب کو یہ نہ لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. نہیں, کبھی کبھی اللہ کافروں کو بھی دولت دیتا ہے, اللہ مشرکوں کو بھی دولت دیتا ہے, اللہ شرابیوں کو بھی دولت دیتا ہے, اللہ زانیوں کو بھی دولت دیتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کھول کر کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. اللہ کی روزی کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کریں تو آپ کو روزی نہ ملے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت متقی اور پرہیزگار ہے تو آپ کو روزی ملے. روزی کا سسٹم الگ ہے. اللہ نے قارون کو بھی دولت دی تھی, اللہ نے فرعون کو بھی دولت دی تھی, تو دولت کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت والے سے اللہ بہت خوش ہے اور غریب سے اللہ ناراض ہے, ایسا نہیں. تو 5 چیزیں ہیں. نمبر 6, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اے ایمان والوں اپنے بچوں کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے. اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا. نحن نرزقهم وإياكم, تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو لڑکیوں کا باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر کے اس کو قبر میں دفن کر دیتا تھا. اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو دھکا دے کر کے گڈھے میں ڈال دیتا تھا اور زندہ گاڑ دیتا تھا. اس سماج میں یہ ظلم بھی ہوتا تھا. قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, وہ بیچارہ اپنا چہرہ اپنی قوم کو دکھاتا نہیں تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ بِالتُّرَابِ, اس کے سامنے دو راستہ ہوتا تھا. اگر بیٹی کو پالے گا تو سماج کے ذلیل ہونا پڑے گا, اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دے, گاڑ دے. بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا ہے. وہ میری پیاری ماں بہن, آج تم سوال کرتے ہو کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے, اور میں تم کو بتاتا ہوں اسلام نے تم کو جینے کا ادھیکار دیا ہے. 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر اور مکے کی دھرتی پر لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا. میرے نبی دنیا میں آئے, آپ نے اس رواج کو ختم کیا. آپ نے دنیا والوں کو بتایا بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی پاپ نہیں ہے, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے. آپ نے بیٹی کو قتل کرنے والے باپ سے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اے بیٹیوں کے قاتلوں, اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں, کل قیامت دن اللہ کی بارگاہ میں تم کو حساب دینا پڑے گا. تم نے بیٹی کو کیوں مارا, تم نے بیٹی کو کیوں قتل کیا, تمہیں اللہ نے حساب دینا پڑے گا. میرے نبی نے دنیا والوں کو یہ بھی پیغام دیا من عَلَى جَارِيَتَيْنِ, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کو اس نے اچھے طریقے سے پالا پوسا یہاں تک کہ بیٹیاں جوان ہو گئی, جا یوم القیامت انا وهو کہاتین, آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت دن اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے. جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ کی تو جنت پکی ہو گئی. مذاق کے طور پہ کہا, لیکن حقیقت میں اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھو تو 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والے کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سناتے ہیں. مگر آج کیا ہو رہا ہے, 2023 چل رہا ہے, ہمارا بھارت چاند پر پہنچ گیا, چندرما کے اوپر ہمارا نام, بھارت کا نام پہنچ گیا. مگر آج 2023 میں بھی بھارت کے اندر سرکار کو اسکیم نکالنی پڑتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی بچاؤ کا نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ ہر سال ہمارے بھارت دیش میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں ایبارشن کے ذریعے مار دی جاتی ہیں. ڈاکٹروں کے یہاں لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے, ہمارے یہاں لنگ کی جانچ کرنا
अपराध है हमारे यहाँ, यानी माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, हमारे यहाँ जांच नहीं होती है, लिखा होता है, मगर टेबल के नीचे डॉक्टर लोग भी सेटिंग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चला लड़की पैदा होने वाली है। बीवी से कहता है नहीं, 4 बेटियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इनकी कैसे शादी करूंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, मुझे नहीं चाहिए लड़की। और डॉक्टर से कहता है इसका एबॉर्शन कर दो, और मां के पेट में वो लड़की मार दी जाती है। और बेदर्दी और बेरहमी इस कदर होती है मेरे भाइयों, अगर आप एबॉर्शन का वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देख लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। उस गरीब बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उसका क्या कसूर था मेरे भाई, उसको बोटी बोटी बनाकर और कीमा कीमा बनाकर उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आज का इंसान 1400 साल पहले दौर जाहिलियत के इंसान से भी गिरा हुआ इंसान है। कम से कम उस दौर का इंसान अपनी बेटी को पैदा होने देता था, बेटी को दुनिया की शक्ल देखने देता था। आज का इंसान इतना जालिम है, अपनी बेटी को पैदा भी होने नहीं देता। बेटी पैदा होती ही, बेटी के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में बेटी को काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार अपनी औलाद को कत्ल करो। और एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए, आप ही की बिरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास। मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बिरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगाया। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था, वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था। मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बेटे ने, बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजलूम बन करके रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रूखी सूखी खा रहा हूँ और किराए के मकान पे दे रहा हूँ, और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूँ। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमान के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती हैं तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो, औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए करो। 6 चीजें हो गई। 7वीं चीज, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा।
اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اس کی بارڈر کے قریب بھی نہ جانا۔ نیپال کی بارڈر پر آپ چلے جاؤ، ابھی بارڈر شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آپ انڈیا کے اندر موجود ہیں، لیکن بی ایس ایف کے خیمے لگے ہوئے ہیں، بارڈر کے جو سپاہی ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، بارڈر کی سرکشا کرنے والے سپاہیوں کی وہاں پہ ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ بارڈر قریب آ چکی ہے، اب یہاں سنبھل کر کے رہنا ہے۔ آپ بارڈر پر کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں جا سکتے، کوئی انلیگل چیز، کوئی غیر قانونی چیز لے کر کے نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا، میرے بندوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ لڑکی بن سمر کر کے گھر سے نکل رہی ہے، لپسٹک لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سج دھج کر کے، سور کر کے نکل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر کے نکل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ زنا کی دعوت نہیں دے رہی ہے؟ کیا وہ دنیا والوں کو یہ آمنترن نہیں دے رہی ہے، یہ دعوت نہیں دے رہی ہے؟ او لوگوں، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، میرے حسن کا دیدار کرو، میرے جسم کا دیدار کرو، میرے شریر کو دیکھو، وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مسلمان لڑکی جب گھر سے نکلے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، وہ خوشبو لگا کر کے بھی نہ نکلے۔ اگر مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے وہ خوشبو لگا کر کے نہیں جا سکتی۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ جلسے میں آ رہی ہیں، آپ تقریر سننے کے لیے جا رہی ہیں، رات رات بھر آپ تقریر سنیں گی، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گی۔ آپ جوان لڑکی، آپ کی 18-22 سال کی، 20 سال کی لڑکی، وہ سچ کر کے، سمر کر کے، وہ دنیا بھر کا میک اپ کر کے، وہ خوشبوؤں میں اپنے آپ کو بسا کر کے اپنے گھر سے نکل رہی ہے۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ بھی ناجائز ہے میرے بھائیوں، یہ بھی زنا کی دعوت دینا ہے۔ اور آج آپ کے سیمانچل کی بہت ساری لڑکیاں، آج انسٹاگرام پر ان کے فالوور لاکھوں کی تعداد میں، لڑکی مسلمان ہے، کشن گنج کی رہنے والی ہے، پورنیہ کی رہنے والی ہے، ارریہ کی رہنے والی ہے، مسلمان لڑکی ہے، وہ اپنے ریلز ڈالتی ہے، اپنی تصویریں ڈالتی ہے، اپنے ویڈیوز ڈالتی ہے، دنیا والے اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ویری کیوٹ، ویری بیوٹیفل، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اے مسلمان لڑکی، کیا تو نے اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ تیرے رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت، تجھے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، تو سر سے پیر تک زینت ہے، تجھے اپنا چہرہ بھی دنیا والوں کے سامنے نہیں دکھانا ہے۔ تیرے جب تو پاؤں چلے، جب تو زمین پر چلے تو تیرے پائر کی جھنکار بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کر کے نہ چلا کرو، تمہارے پائر کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے۔ زنا کے قریب نہیں جانا۔ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھی اسی گھر میں رہتا ہے، بھابھی بھی اسی گھر میں رہتی ہے، بھابھی کچن میں کام کر رہی ہے، دیور جا کے ہنسی مذاق کر رہا ہے، بھابھی کو ٹچ کر رہا ہے، بھابھی کو چھو رہا ہے، بھابھی سے ولگر باتیں کر رہا ہے، بھابھی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھابھی دیور کے سامنے جیسے تیسے بیٹھی ہوئی ہے، جیسے تیسے اپنے کپڑے کو سنبھال بھی نہیں رہی ہے۔ کیا یہ زنا کی دعوت دینا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہے، غیر محرم عورتوں سے اکیلے میں نہ ملا کرو، تنہائی میں نہ ملا کرو، دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں نہ ملے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا دیور اپنی بھابھی سے بھی نہیں مل سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی سے بھی نہیں مل سکتا؟ آپ نے فرمایا الحمد الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت کے سامان ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت کے سامان ہے۔ آج کتنے رشتوں میں، آج جیجا سالی کے درمیان اویدھ سمبند چل رہے ہیں، کتنے گھروں میں بھابھی اور دیور کے بیچ میں ناجائز تعلقات نپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ تو دیور تو غیر محرم ہے۔ لڑکی جوان ہو گئی، اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے سسر کے سامنے بہو کو بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے، یعنی کہ چلو یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، اپنے گریبانوں پر اپنا دوپٹہ ہمیشہ رکھا کرو، اپنے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ لڑکی کالج جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کالج میں پڑھانے والا ٹیچر مرد ہے، جینٹس ہے،
وہاں اس سے ٹیچر سے بات کرنا ہے، لڑکی دکان پہ سامان لینے گئی، دکاندار جینٹس ہے مرد ہے، اس سے بات کرنا ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، موبائل پر کسی کمپنی والے کا کال آ گیا، کسی مرد کا کال آ گیا، بات کرنا ہے۔ اب اللہ نے اس غیر محرم سے، اس مرد سے عورت بات کیسے کرے گی، اللہ نے اس سے بات کرنے کا سلیقہ بھی قرآن میں بتایا، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے مسلمان عورت، کسی غیر محرم سے تو ایسے لہجے میں بات نہ کر کہ اس کے دل میں تیرے لیے پلاؤ پکنے لگے، اس کے لیے تیرے دل میں امیدیں پلنے لگے۔ تو کڑک لہجے میں بات کر، تو سختی کے ساتھ بات کر۔ تو کسی سے موبائل پر بھی اگر کبھی بات کرے تو تیری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تیری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لڑکیوں کی آئی ڈی ہے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، انسٹاگرام کی چیٹنگ میں آ کر کے لڑکا کہتا ہے السلام علیکم میری بہن، یہ کہتی وعلیکم السلام میرے بھائی۔ کبھی اپنے سگے بھائی سے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی جتنی یہ انسٹاگرام والے بھائی سے بات کرتا ہے۔ 2-4 دن تک وہ بھائی رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تمہاری آواز سننے کا من کر رہا ہے، یہ ادھر سے وائس آواز بھیجتی ہے، اپنی آواز میں کچھ بول کر کے بھیجتی ہے، ماشاءاللہ تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے، حالانکہ نہایت بیکار آواز ہے، مگر یہاں تو پلاؤ پکڑ ہی ہے عشق اور محبت کی۔ لڑکی کی تعریف کرتا ہے، لڑکی خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی ہے، پھر فوٹو بھی بھیج رہی ہے، پھر ویڈیو بھی بھیج رہی ہے، پھر ملاقات کا اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتا ہے، لڑکا لڑکی ملاقات بھی کرتے ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام کی ایک چیٹنگ ہوٹل کے کسی کمرے میں جا کر کے بند ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کا استعمال، میں یہ تو نہیں کہتا کہ لڑکیوں کے لیے حرام ہے، مگر میری بہنوں، اگر آپ نے ذرا سے بھی اگر کسی کو اپنی انگلی پکڑائی تو کلائی پکڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ مرد عورت کا رشتہ چنگاری کی طرح ہے، اس لیے اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، اگر جاؤ گے تو جل کر کے بھسم ہو جاؤ گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے زنا، اگر تمہارا زنا کرے تو اسلام کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، لڑکی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں، لڑکے کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں۔ بھارت کا قانون کہتا ہے اگر آپس کی سہمتی سے زنا ہوا ہے تو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر زنا ہوا ہے، اویت سمبند قائم ہوا ہے، نکاح کے بغیر اگر رشتہ قائم ہوا ہے، لڑکے کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں، لڑکی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے دی جائے، علل اعلان دی جائے، کسی بند کمرے میں نہ دی جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، میریڈ ہے، وواہت ہے، یا وہ عورت شادی شدہ ہے، کسی کی بیوی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے، اس مرد کو ختم کر دیا جائے، اس عورت کو ختم کر دیا جائے، انہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ سزا اسلامی قانون کے تحت دی جائے گی۔ آج ہمارے ملک میں چونکہ ہمارے ملک کا اپنا قانون چلتا ہے، اگر ہمارے گاؤں وغیرہ میں اگر اس طریقے کی کوئی گھٹنا ہو جائے تو ہم اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ قانون نافذ کر دیں گے اور سزائے موت دے دیں گے، ہم بھارت کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو جو سزا ہو سکتی ہے وہ سزا دلانے کی اور دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن زنا اتنا بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں، آپ یہ سوچئے کہ اسلام نے شادی شدہ زانی اگر ہے تو سزائے موت قرار دی ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت گندا کام ہے اور بہت برا راستہ۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا، جس کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نے تم کو نہیں دی ہے۔ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں اندر کون کون سی باتیں، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حماس نام کی جو ایک تنظیم آرگنائزیشن ہے، یہ سال 2 سال میں ایک حملہ کر دی اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل حماس کے مقابلے میں بہت زیادہ پاورفل ہے، یہ 2-4 راکٹ چھوڑ کر کے ان کے 10-20 لوگوں کو مارتے ہیں، پھر ادھر سے میزائلوں کی بمباری ہوتی ہے اور بے قصور فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، حقیقت کیا ہے؟ ہم اتنی دور سے بیٹھ کر کے سارے حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں یہ حالات دیکھ کر کے دکھ ہوتا ہے کہ بیت مسلمان کا
خون رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بچ رہی ہیں, چاہے حماس کا, اگر حماس کا حملہ اسرائیل کے اندر عام شہریوں پر اور ناگرکوں پر ہو رہا ہے اور ان کے بیوی بچوں کو مارا جا رہا ہے, تو اس کو بھی ہم جائز نہیں قرار دے سکتے. اور اسرائیل جواب میں اگر کارروائی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو مار رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. آخر اسرائیل کی وہ دھرتی تو فلسطین سے ہی ملی تھی, وہ علاقہ تو فلسطین کا علاقہ تھا جسے آج اسرائیل نے ہتھیا لیا اور دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھو آج میڈیا بھی بالکل ایک طرفہ آج فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت میں بول رہا ہے, جبکہ میڈیا والوں کو یہ جان لینا چاہیے اسی بھارت میں ایک بہت بڑے نیتا ہوئے تھے اٹل بہاری واجپئی, وہ کانگریس کے نیتا نہیں تھے, بی جے پی کے نیتا تھے, ان کی وچار دھارا الگ تھی. انہوں نے اس دور میں ایک بیان دیا تھا جو بہت وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. آج ہماری حکومتوں کے معیار بدل گئے, آج میڈیا کی زبان بدل گئی. کاش میڈیا والوں کو قرآن کی آیت کوئی جا کر کے بتا دے, اے اسلام کے اوپر آتنکواد کا لیبل لگانے والوں, اسلام کسی آتنکواد کی دعوت نہیں دیتا. اسلام کو کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی نردوش کی ہتیا کرنے کا تمہیں ادھیکار نہیں ہے, کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کر سکتے. یہ سوسائڈ بامبنگ جائز نہیں ہے اسلام میں. کوئی گیا کسی شاپنگ مال میں اپنے آپ کو اڑا دیا, 100 لوگوں کو مار دیا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, کسی ایک بے قصور کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے. قرآن میں کہتا ہے انسان کی جان کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر. اگر کسی ایک انسان کی کسی نے ہتیا کر دی تو ہتھیارے کو بدلے میں ہتیا کی جائے گی, قاتل کو قتل کیا جائے گا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو قاتل کو قتل کروا دے, چاہے تو وہ قاتل کو قتل کروا دے, اور چاہے تو قتل کے بدلے بہت بڑا اماؤنٹ جس کو دیت کہا جاتا ہے وہ دیت لے لے. یہ ادھیکار اللہ تعالیٰ نے جو انسان قتل ہوا ہے, جو مقتول ہے, اس کے گھر والوں کو دیا ہے. تو یہ 8واں حکم ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی ہتیا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. نمبر 9 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, کسی یتیم کا مال نہ ہتھیانا. آج یتیموں کے نام پہ بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں اور یتیموں کے نام پہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے. یتیموں کا پیسہ لوگوں کی پاکٹ میں جا رہا ہے, لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہے. اگر کسی یتیم کا مال آپ لینا جائے اس طریقے سے کھایا, قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے, اس کا باپ نہیں ہوتا. کوئی تھپڑ لگا کے نکل جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں تجھے تھپڑ کیوں مارا گیا, باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے. میرے بھائی, باپ نہ ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یتیم کا کوئی نہیں ہوتا. میرے نبی یتیم تھے, پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے. میرے نبی سے بڑھ کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, آپ نے